لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کانفرنس کا نام ہے سیرت الامت کانفرنس۔ کیا؟ سیرت الامت کانفرنس۔ لوگوں نے اس کانفرنس کا نام کیا رکھا؟ سیرت النبی کانفرنس، لیکن میں نے اس کانفرنس کا نام رکھا ہے سیرت الامہ کانفرنس۔ اب ذرا غور کیجئے گا، باقاعدہ سٹیج لگتی ہے، انبیاء علیہم السلام سامعین ہیں، انتظام کرنے والے ملائکہ ہیں، خاص مہمان سٹیج پر بیٹھتے ہیں۔ ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ایک میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ذرا کانفرنس کا مینیو سمجھ لیجئے گا، میں آپ کو سمجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ سٹیج سیکرٹری ہیں۔ کیا ہیں؟ جسے ہم کہتے ہیں نقیب۔ نقابت کے فرائض کون انجام دے رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خطیب بھی ہیں، نقیب بھی ہیں، خطابت بھی کی، نقابت بھی کی۔ نقابت آخر میں کرتے ہیں، خطابت پہلے نمبر پہ کرتے ہیں۔ اور خطیبوں میں 6 انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے نام میں نے لیے، اور ان خطیبوں میں سب سے بڑے خطیب ہیں میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سٹیج سیکرٹری کے منتظم اعلیٰ ہیں میرے اللہ نے وہ باقاعدہ طور پہ انتظام کیا۔ اور سننے والے کون ہیں؟ حضرات انبیاء علیہم السلام۔ میرے دوستو، یہ زمین پر کانفرنس ہوئی، مسجد اقصی میں کانفرنس ہوئی، بیت المقدس میں یہ کانفرنس ہوئی، لیکن یہ کانفرنس عام لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ کانفرنس تھی حضرات انبیاء علیہم السلام کی کانفرنس۔ اس میں عام کوئی آدمی نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلے جو خطابت کی، سب سے پہلے جو تقریر کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اب یہ تقریریں تمام کی تمام عربی زبان میں ہیں۔ میں کچھ عربی کے الفاظ اور کچھ اردو کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تقریر کی، دیگر انبیاء نے کیا تقریر کی، اور میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تقریر کی۔ آپ نے میرے دوستو اس تقریر کو غور سے سننا ہے، پتہ چلے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر یہاں پر کیا فرما گئے، کیا جملہ ارشاد فرما گئے، کیا تقسیم کر گئے، کیا فرق کر گئے، کیا اعزاز عطا کر گئے، کیا عظمت عطا کر گئے، کیا ہمیں اپنی رحمت عطا کر گئے، اور کیا چیز ہمیں دی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں پر بھی امت کی حمایت میں بولتے ہیں، وہاں پر بھی امت کی تعریف کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے خطیب ہیں، اور سب سے پہلی تقریر میں وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، کیونکہ ابراہیم اللہ کے خلیل تھے۔ جب ابراہیم کا کلمہ پڑھا جاتا ہے تو یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ میرے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی جب خطابت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی آتانی ملکن عظیما۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی سخر لی الریاح۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہواؤں کو میرے لیے مسخر کر دیا، جس نے شیاطین کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تعریف تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، میرے ساتھ باتیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جب تقریر کرتے ہیں تو تقریر میں کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی کلمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایک کلمہ کن سے پیدا کیا۔ میں دوستوں توجہ کرنا، آخر میں میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر کی باری آتی ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعریف کر تقریر کرتے ہیں تو یہ جملے بولتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا؟ جس نے مجھے اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں دوست توجہ کرنا، ابراہیم تقریر کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، داؤد تقریر کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، سلیمان تقریر کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، موسیٰ تقریر کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، عیسیٰ تقریر کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے خلیل بنایا، اللہ نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، اللہ نے مجھے بادشاہت عطا کی، اللہ نے مجھے کلمہ کن سے پیدا کیا، اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا۔ یہ تعریفیں انبیاء نے کی ہیں، لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، قربان جاؤں عبداللہ کے در یتیم پہ، قربان جاؤں محبوب کبریا پہ، قربان جاؤں احمد مجتبیٰ پہ، قربان جاؤں امت کے رکھوالے پہ، قربان جاؤں امت کے لیے رحمت بن کر آنے والے کے لیے، کہ وہ کیا کہتے ہیں مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں اپنی بات نہیں کروں گا بلکہ میں اپنی امت کی بات کروں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس رب نے مجھے اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ، وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ، میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں جس رب نے میری امت کو تمام امتوں میں سب سے افضل بنا کر بھیجا ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں وَجَعَلَهُمْ هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، میں تعریف کرتا ہوں اس رب کی جس رب نے مجھے میری امت کو سب سے پہلی امت بھی بنا کر بھیجا، سب سے آخری امت بھی بنا کر بھیجا۔ وضاحت کر دیتا ہوں کہ پہلی امت کیسے ہے، آخری امت کیسی ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے دنیا میں آئی سب سے آخر میں ہے، لیکن کل قیامت میں میری امت جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو۔ تمام انبیاء کے سامنے اپنی امت کی فضیلت بیان کی، تمام انبیاء کے سامنے اپنی امت کی عظمت بیان کی۔ میرے نبی نے حق نہیں رکھا، میرے نبی نے چھپایا کچھ نہیں ہے، میرے نبی نے کہہ دیا کہ تم اپنی اپنی بات کرتے ہو، مجھ سے اپنی بات نہیں ہوتی، میں تو اپنی امت کی بات کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ خطاب سنا، اگلی بات بھی سن لیجئے میرے دوستو تاکہ بات پوری آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خطاب سنا، جب یہ تقریر سنی، حضرت ابراہیم کو جوش آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر کی تقریر کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ بولا جو قیامت کی صبح تک آپ لوگوں کے لیے امت محمدیہ کے ماتھے کا جھومر بنا رہے گا، اعزاز بنا رہے گا، عظمت بنا رہے گا۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ ابراہیم نے واضح طور پہ فرمایا وَبِهَذَا فَصَّلَكُمْ، اللہ رب العزت نے اس تقریر کی وجہ سے، امت کے خیال کی وجہ سے، امت کی عظمت کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ محمد مصطفیٰ کو تمام انبیاء پر کیا عطا فرما دی ہے؟ فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اس لیے میرے دوستو میرے نبی نے فرمایا انا خیر الامم، انا خیر الامم و امتی، انا خیر الانبیاء و امتی خیر الامم۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہوں، میری امت امتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ میں دوستو میں حقیقت بتا رہا ہوں،
ہم کچھ کم نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اعزاز عطا کیے نا، اگر ہم مارے گئے، پکڑے گئے تو اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، اپنے معاملات کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے، ورنہ اگر اعزاز کی بات کی جائے، فضیلت کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے ہمیں کم فضیلت عطا نہیں فرمائی۔ یہاں پر اختتام ہوتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے سفر معراج کا، جو آپ کا زمینی سفر تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ میں نے آپ کو آج سے 3 جمعے پہلے بتلایا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے 2 سفر ہیں، ایک سفر ہے زمینی، ایک سفر ہے آسمانی۔ زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، آسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ زمینی سفر ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ہمت اور طاقت نصیب فرمائے، اور حضور کی برکت سے ہمیں وہ اعزازات عطا فرمائے۔